بھی برا اور بھلا کہیں گے۔ اب اس آیت کو ہم سامنے رکھنے کے بعد میں ایک سورہ توبہ کی ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے۔ اس آیت کو آپ کے سامنے رکھ کر میں کچھ باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یعنی علماء کو اپنا رب بنا لینا، اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا ایک عدی بن حاتم والی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں عدی بن حاتم حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ عدی بن حاتم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو اور ہم نے اپنے بزرگوں کو اپنا رب نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا کہ اے عدی، بات یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے، بلکہ علماء کو اور بزرگوں کو اپنا رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ تمہارے علماء نے اگر کوئی بات تمہارے سامنے پیش کر دی، تمہارے بزرگوں نے کوئی بات تمہارے سامنے پیش کر دی اور تم نے بنا تحقیق کے اس بات کو تسلیم کر لیا، تو یہ اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لینا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ غیر مسلمین کو لے لیجئے یا مسلمانوں کو لے لیجئے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لا علمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بعض علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، یا پھر اسی طریقے سے بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد میں اگر ہم ان کے علماء کو برا بھلا کہیں گے، ان کے بزرگوں کو اگر ہم برا بھلا کہیں گے، تو آپ دیکھیے کہ یہ پلٹ کر مسلمان ہیں تو وہ اللہ کو تو برا بھلا نہیں کہیں گے، لیکن سچے راستے کو، ہدایت والے راستے کو یہ غلط ثابت کریں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے راستے کو یعنی اللہ کے راستے کو غلط ثابت کریں گے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو برا بھلا کہیں، اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے کہ جیسے اللہ نے ہم سے یہ فرمایا کہ ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ بھی لا علمی کی وجہ سے تمہارے رب کو برا بھلا نہ کہہ دے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اب اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب کبھی بھی خطاب کریں، تقریر کریں، بیان کریں، جلسوں میں ہمیں بیانات کرنے کا موقع ملے، تو ان تمام باتوں کو قرآن کریم کے اس طریقے کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن ہمارے آگے آتا ہے اور ہمیں تقریر کرنے کا انداز قرآن دیتا ہے، تحریر کا انداز قرآن دیتا ہے، خطابت کا انداز قرآن دیتا ہے، تاکہ جو ریزلٹس اللہ رب العالمین نے ترتیب دیے ہیں وہی ریزلٹس معاشرے کے اندر قائم ہو، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ہمدردیاں پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ آج ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ ہم نے مساجد میں خطبہ جمعہ کے موقع پر جو طریقہ ہم نے غیر اسلامی طریقہ، غیر قرآنی جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے نیگیٹو ریزلٹس ہمارے سامنے جو آتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ چلیے سورہ طٰہٰ کی 2 آیات اور مجھے یاد آئی، میں یہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف روانہ کیا۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ لعلہ یتذکر او یخشی فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ موسیٰ سے یہ کہا کہ دیکھو موسیٰ، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دین اسلام کو فرعون کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے اور اسلام کو وہ قبول کر لے۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت پیش کر دی، آخرت کی دعوت اس کے سامنے پیش کر دی۔
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سن کر موسیٰ سے سوال کیا. کیا سوال ہے؟ جس طریقے کا سوال آج ہم سے بھی کیا جاتا ہے. اور جب یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے تو ہم اس سوال میں الجھ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی ہم داعی ہیں، اور داعی ہونے کے ناطے مدعو کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے ہم مدعو کے دل میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا قال فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی فرعون یہ پوچھنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا جو اس دنیا میں مر کر چلے گئے وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اگر میں فرعون کو جواب میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں، جہنم کے اندر گئے، اللہ ان سے ناراض تھا، یہ بے دین تھے، یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، تو میں فرعون کے دل میں نفرت پیدا کروں گا اور میں اپنے مدعے سے ہٹ جاؤں گا. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات یعنی فرعون کے اس سوال کو چھیڑے بغیر بہترین جواب فرعون کو دیا. کہا خالا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. اے فرعون اس کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم میرے اللہ کو، میرے رب کو ہے، میرے اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ ہی یہ فیصلے کرنے میں یعنی یہ تمام کے تمام فیصلوں کا مالک وہی ہے، اس کے پاس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ان تمام کی تمام باتوں میں سے کسی بات کو نہیں بھولتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اگر مسلمان یہ طریقہ یعنی خاص کر علماء دین اور خطیب خطبہ جمعہ کے موقع پر یہ طریقہ اگر اختیار کریں گے تو اختلافات پیدا ہی نہیں ہوں گے، فتنے اور فسادات کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ طریقہ ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ ثابت ہوگا، لیکن یہ طریقہ ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض مسلمانوں سے، بعض علماء سے میں نے یہ سنا کہ کوئی اگر ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کہاں پر ہے، تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ میں کہنا نہیں چاہتا. یہ بات کہنے کے لیے وہ ڈرتے تک نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ فلانی حدیث کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے. دیکھیے قرآن کیا طریقہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے والد والدہ کا یہ مقام ہے، مسلمانوں کو شدید تکلیف ہوگی، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین، آپ کی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. آپ کے نام کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے والدین کے لیے مسلمان اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بعض علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا جو غیر قرآنی طریقہ ہے. اس کے رزلٹس تو وہی آئیں گے، یعنی برے رزلٹس اس کے آئیں گے، اور اس کے برے رزلٹس آتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے سنی مسلمانوں کے بیچ میں، شیعہ مسلمانوں کے بیچ میں کیا حالات. یہ طریقہ بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے تھے. قرآن کریم کے اگر ہم طریقے کو اختیار کرتے تو یہ طریقہ بھی حل ہو جاتا. لیکن جب کبھی محرم کا مہینہ آئے گا، ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں وہ حضرت سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لیں گے، آپ کے بیٹے معاویہ کو لیتے ہیں، یزید کو لیتے ہیں. اس طریقے سے ایک سلسلہ برائی کا، بھلائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ دوسرے بھائی ہیں، دوسروں کو لے کر یہ ایک طریقہ یعنی ایک لڑائی جھگڑا. محرم کا مہینہ جو ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم.
یعنی مہینوں کی گنتی بتائی اور اس کے بعد میں یہ کہا تھا کہ دیکھو خبردار ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم ہرگز مت کرنا۔ اس میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ تھا۔ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے شیعہ اور سنی بھائیوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑوں کا ایک نہیں رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت معاویہ کے بارے میں گفتگو کا ایک سلسلہ، یزید کے بارے میں گفتگو کا ایک سلسلہ، ابو سفیان کے بارے میں گفتگو کا ایک سلسلہ، جنگ صفین کے بارے میں، جنگ جمل کے بارے میں حضرت علی حضرت عائشہ کی بات چیت کو چھیڑا جاتا ہے، جنگ صفین کے بارے میں معاویہ اور حضرت علی کو لا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے ان دونوں کے بارے میں برا اور بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو قرآن کریم کے ہم طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کریم کے طریقے کو اختیار کریں گے تو یہ تمام کے تمام اختلافات بڑی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیے ہمارے یہاں پر جو طریقہ ہے، باتیں کس طریقے سے ہمارے بیچ میں پھیلائی جاتی ہے۔ امام بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ امام ابو حنیفہ کو 3 یا 4 حدیثیں بھی یاد نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ نے ایک بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھی۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ محدث نہیں تھے، یا پھر اسی طریقے سے امام باقر شیعہ تھے یا سنی تھے، یا پھر اسی طریقے سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے بیچ میں پھیلتی چلی جاتی ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب جنتی ہے یا جہنمی ہے، امام شافعی کا کیا مقام ہے، امام احمد بن حنبل کون تھے، کیا تھے، امام مالک کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اسی طریقے کی باتوں سے ہمارے خطبہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کا اختتام ہوتا ہے۔ کیا رزلٹس آئیں گے؟ بڑے ہی برے رزلٹس آئیں گے۔ قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم ان تمام کے تمام مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے حل کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت آپ دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگو، یہ ایک قوم تھی، یہ ایک امت تھی، یہ چلی گئی، یہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن پوچھنے والا نہیں ہوں۔ یعنی امام شافعی کیا تھے، امام بخاری مقلد تھے، غیر مقلد تھے، امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، امام باقر شیعہ تھے، سنی تھے، یا دوسری وہ تمام کی تمام باتیں، جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا، یہ تمام باتوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں کل قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہوں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ اگر محرم کا مہینہ آئے تو ان تمام کے تمام واقعات کو چھیڑے بغیر امت کی اصلاح کا کام ہم انجام دیتے، لوگوں کے بیچ میں پیار اور محبت اگر ہم بھرتے، ان تمام کے تمام واقعات کو ہم چھوڑ دیتے، بلکہ ان مسائل کو ہم اٹھائے بغیر ہم دنیا کس طریقے سے اپنی سواریں، آخرت کس طریقے سے اپنی سواریں، اور تمام کے تمام مسلمان اس دنیا میں بسنے والے دنیا رخی زندگی کو چھوڑ کر آخرت رخی زندگی کس طرح اختیار کرے، ان کے سامنے کیا ٹارگٹ، ان کے سامنے کیا ہدف رکھا جائے، ان کو کس ہدف کی طرف دوڑایا جائے، اس چیز کے پیچھے اگر ہم کام کرتے تو یقیناً امت کی اصلاح ہوتی اور بڑے بہترین رزلٹس ہمارے سامنے آتے۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات کے ذریعے آج کی اس نشست میں نے کوشش کی ہے کہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل الحدیث، یہ ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کا خاتمہ ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کس طریقے سے کریں۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔